بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رب العالمین کی توفیق سے، رب العالمین کی فضل و کرم سے آج ہم نے 17ویں تراویح مکمل کی۔ آج کی تراویح میں ہم نے 17واں جز یعنی اقترب للناس ہم نے سماعت کیا۔ 2 سورتیں پڑھی گئی تھیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ میں آج سوچتا رہا کہ آج کی جو تراویح میں تلاوت ہوئی ہے درس کے لیے کس آیت کا انتخاب کروں۔ ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج۔ سورۃ الحج چونکہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کی مستقل تفسیر کر رہے ہیں، کم و بیش 48 آیتیں ہو گئی ہیں اس میں، اور تفصیل سے 2 سال سے چل رہی وہ۔ پھر میں سوچا کہ سورۃ الانبیاء ہی سے بتاؤں۔ میرے دل میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک یہ خیال آیا کہ سورۃ الانبیاء میں جن انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون کا قصہ ہے علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اسی ضمن میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے اس میں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا، پھر اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر بالآخر زکریا علیہ السلام کا، اس میں یحییٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور آخر میں اللہ کے رسول سے متعلق علیہ السلام۔ تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس صورت میں جن انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے، تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے؟ پھر لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، تو ان دونوں میں کیا مناسبت؟ ایسے میں سوچ کر آیا تھا۔ پھر سوچا کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھیں کہ قصے جو ذکر کیے جاتے ہیں، ایک قصے کے بعد جب دوسرا قصہ مذکور ہوتا ہے تو اس میں کیا مناسبت ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین ہیں جو علمی دنیا میں ابو الحسن البقاعی سے جانے جاتے ہیں۔ ابو الحسن کنیت ہے ان کی، اور اس دور میں کسی بھی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی مسلمان گھرانے میں تو تفاعلاً ایک لقب دیتے تھے۔ تو ان کا لقب تھا برہان الدین۔ ان کا نام تھا ابراہیم ابن عمر البقاعی۔ 885 ہجری سن وفات ہے، 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تدبر کی ایک خاص صلاحیت عطا کی آپ میں، جو آپ کے بعد یا آپ کے آس پاس کے علماء میں بہت کم یہ چیز نظر آتی ہے۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، خود اس کتاب کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کس طرح کی نعمتوں کا اظہار کیا انہوں نے۔ ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ نے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ان قصوں میں
جتنے میں نے قصے بیان کیے کہ یونس علیہ السلام، اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے. ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر غالباً 87 80 پر 7 یونس علیہ السلام کا نہایت اختصار سے قصہ ذکر کیا گیا ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد زکریا علیہ السلام سے متعلق وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. ایک طرف یونس علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اور دوسری طرف زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ علامہ ابو الحسن البقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتنی بصیرت افروز باتیں تھیں، غور کیجیے آپ. میں آپ کی عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا حَصَلَ أَمْرُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنٍ لَمْ يُعْهَدِ الْخُرُوجُ مِنْ مِثْلِهِ. کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لی تھی نا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. سورۃ الصافات کی آیت کریمہ ہے. مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لی تھی. لما حصل امر یونس علیہ السلام انہ خرج من بطن، کہ یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہ خرج من بطن، آپ ایک ایسے پیٹ سے نکل کر کے آئے کہ لم یعہد الخروج من مثلی، کہ مچھلی اگر کسی کو لقمہ بنا لے اور کہاں سے کہاں جاتی رہی ہوگی وہ سمندر میں، اس کے پیٹ سے کسی کو نکال کے لانا آسان کام ہے؟ عادتاً آسان کام ہے. انسان تصور کر سکتا ہے کہ مچھلی نے کسی انسان کو اپنا لقمہ بنا لی ہے اور دیکھو وہ مچھلی ہے فی الحال وہاں ہے، وہاں سے اس کو نکال کے لاؤ. کیا یہ ہونا ممکن ہے؟ کہا کہ انہ خرج من بطن، آپ ایک ایسے پیٹ سے نکل کر کے آئے. کون؟ یونس علیہ السلام. لم یعہد الخروج من مثلی، اس طرح کے کسی پیٹ سے نکل کر کے آنا آسان بات نہیں ہے، انسان کے تصورات سے باہر ہے. جب اللہ رب العالمین نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرمائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک ایسے پیٹ سے بھی بچے کو نکالے ہیں جبکہ وہ بانجھ ہے وہ پیٹ اور مایوس ہے وہ پیٹ کہ اس رحم مادر سے بھی کوئی بچہ نکلے. اللہ رب العالمین نے جس طرح سے یہ ناممکن تھا یہاں سے یونس کو نکالے، یہ بھی ایک ناممکن پیٹ سے اللہ رب العالمین نے اولاد کو نکالے ہیں. جہاں سماجی زندگی میں ناممکن سی بات ہے کہ اس پیٹ سے بھی بچہ پیدا ہو. ابو الحسن البقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ انہ خرج من بطن لم یعہد الخروج من مثلی، عطف علیہ قصۃ زکریا علیہ السلام، اللہ نے ذکر علیہ السلام کے قصے کو اس کے بعد بیان فرمایا. فی ہبتہ لہ ولدا من بطن، اللہ نے زکریا علیہ السلام کے لیے جو اولاد کا انتخاب فرمائے. فی ہبتہ لہ ولدا، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائے ہیں کہاں سے؟ من بطن، ایک ایسے پیٹ سے لم یعہد الحمل من مثلہ، کہ اس پیٹ میں بھی حمل ٹھہرے، یہ ناممکن سی بات ہے سماجی زندگی کے اعتبار سے. اس پیٹ سے نکالے ہیں جہاں رقم بانجھ ہو، وہ پیٹ بانجھ ہو، اور پھر جہاں مایوسی چھائی ہوئی ہو، ایک ناممکن سی بات ہو. خود زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انا یکون لی غلام، مجھے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، میری یہ صورتحال ہے.
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی کی یہ صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا کہ اس پیٹ سے ایک انسان کا نکلنا ناممکن ہے، اللہ نے نکالے تو پھر ایک ایسے پیٹ سے بھی جہاں اولاد کا ہونا ناممکن ہے اللہ رب العالمین وہاں سے نکالیں گے، وہ بھی اس کی طاقت کا مظہر ہے، ایک مناسبت۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس علم کا کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی قربت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے خوف ہو دل میں، اللہ وہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔